بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں دو بڑی خبریں لے کے آپ کی خدمت میں عمران وسیم اور حسنات ملک حاضر ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں ججز کی لڑائی. کس کا پلڑا بھاری، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا یا پھر جسٹس منصور علی شاہ کا؟ اور یہ اختلافات کیوں ہیں؟ کیا یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اس پر ہم بات کریں گے. دوسری ناظرین جو خبر ہے بڑی دلچسپ، اس کی تفصیلات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری تو واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ہوئی، لیکن اسی حلف برداری کی تقریب کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے ایک بڑی اہم خبر ہے. عمران خان صاحب بڑے خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ اور خان صاحب نے کل رات کے اس ڈیولپمنٹ پر کس طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس بڑی خبر کی ڈیٹیل بھی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو حسنات ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کی بتائیں کہ یہ جو اختلافات ججز کے چل رہے ہیں، ایک بینچ میں کیس لگا ہے، اس بینچ سے کیس غلطی کا اعتراف کر لیا گیا کہ یہ آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشنل لیگل انٹرپریٹیشن کا کیس تھا، یہ آپ کے سامنے نہیں لگنا چاہیے تھا، غلطی سے لگ گیا، اور جہاں پہ لگنا چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہاں پر یہ کیس لگا دیا گیا ہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے، جنہوں نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، امین الدین خان صاحب کو، لگتا یہ ہے کہ وہ خاص دلچسپی لے رہے ہیں اس مقدمے کو سننے کے لیے. یہ خاص دلچسپی کیوں ہے اس کیس میں ان کی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، ججز کی انڈیپینڈنس کا. یہ ماضی میں ہم دیکھتے یہ عدلیہ کی آزادی صرف منصور علی شاہ صاحب کو عزیز ہے، باقی بھی تو سپریم کورٹ کے 16-17 ججز ہیں نا. پوری سنیں نا. ماضی میں یہ ہوا کہ ججز میں کلیش رہا، ٹھیک ہے. 26ویں ترمیم ہوئی تو ایگزیکٹو نے، اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کیا، جوڈیشری کو کافی کٹیل کر لیا. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ججز کی کلیش ختم ہو جائیں گے، یہ ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہوں گے، یونٹی دکھائیں. لیکن جو بینیفیشری آف 26ویں یعنی ترمیم ہے، وہ اس نظام کو بچانے کے لیے ایک دیوار بن گئے، اور ایک طرف وہ ہیں جو اگریوڈ ہیں 26ویں یعنی ترمیم کی. اب یہ جو اس وقت کلیش چل رہا ہے، یہ بظاہر اس کو اس کنٹیکس میں دیکھیں کہ ایک طرف جو 26ویں یعنی ترمیم کے بینیفیشری چیف جسٹس یحییٰ افریدی نہ بنتے چیف جسٹس، وہ ابھی بھی میں بھی گاف کھیل رہے ہوتے، ہائسٹ رائڈنگ کر رہے ہوتے، چیف جسٹس نہ بنتے. دوسری طرف امین الدین خان، جن کو میں ڈیفیکٹو چیف جسٹس کہتا ہوں، وہ بھی بینیفیشری. امین الدین خان، محمد علی مظہر جو امیدوار برائے نیکسٹ چیف جسٹس، اگر 26ویں ترمیم میں دیکھیں تو وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں چیف جسٹس نیکسٹ. جمال مندوخیل نیکسٹ آئینی بینچ کے سربراہ کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. تو یہ بینیفیشری ہیں، ایک طرف بینیفیشری ہے، ایک طرف ایگریوڈ ہے. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں اگریوڈ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ حسنات ملک صاحب اپنی بات میں میری اگلی بات نہیں سنیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر تو ہائی کورٹ میں پینل کے ذریعے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو اور منصور علی شاہ صاحب خود سجیسٹ کریں رولز میں کہ وہاں پر 5 ججز کے پینل میں سے آپ چیف جسٹس کا اختیار کریں، چیف جسٹس کا انتخاب کریں، وہ تو حلال ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ میں سے 3 میں سے 1 کا انتخاب کیا جائے اور وہ یحییٰ افریدی صاحب منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ حرام ہے. دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جج کو اس کے فیصلے کی بنیاد پہ، اس کی انڈیپینڈنس کی بنیاد پہ اس کو آپ جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیں. یہ نہیں چل سکتا نا. کون سا فیصلہ؟ ریزرو سیٹ والا. اس کے علاوہ مجھے بتائیں نا. وہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ تھا؟ ہاں. اور کس چیز کا تھا؟ نہیں حسنات ملک صاحب، آپ سے تو ہم کچھ اور سیکھتے رہے. آپ کہتے تھے وہ ایکسٹینشن والا فیصلہ تھا. ایکسٹینشن روکنے کا فیصلہ تھا. یہ تھی کہ وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں تھا. یہ تھی وہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیا گیا، وہ اپنے آپ کو ریلیف دیا گیا ان سے نجات کے لیے کہ یہ بندہ اگر جوڈیشری میں رہا تو اس نے تو جوڈیشری کو آلریڈی ڈیمیج کر دیا ہے، اتنا نقصان دے دیا تو یہ مزید نقصان دے گا. اس بنیاد پہ تھا. یہ نہیں تھا کہ منصور علی شاہ چلیں. منصور علی شاہ اب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ریلیونٹ نہیں ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے نہ بنے. معاملہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا. آئینی بینچ میں جس طرح چن کے انڈیپینڈنٹ ججز کو سائڈ لائن کیا گیا، چلیں وہ تو حکومت کیا. اب جج جوڈیشل آرڈر ایک آ گیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے، لے مین سے بھی پوچھیں کہ جوڈیشل آرڈر کے کیا کمیٹی ہو، جوڈیشل کمیشن ہو، کوئی بھی ہو، وہ پابند نہیں ہے اس کو فالو کرنے کا. ایڈمنسٹریٹو کمیٹی. رک جائیں یہاں پہ. جوڈیشل آرڈر کے لیے جو ججز ہیں وہ اختیار کہاں سے لیتے ہیں؟
کہاں سے اختیار لیتے ہیں؟ جوڈیشل اختیار وہ بھی بینچ کو کہاں سے ملتا ہے بتائیں؟ وہ بھی لکھا ہوا ہے نہیں آپ بتائیں نا. ایک بینچ پی کی جوریسڈکشن پہ آپ کوسچن کریں تو بینچ ایگزامن کر سکتا ہے کہ میری جوریسڈکشن ہے یا نہیں. وہ ابھی کر رہا تھا, اتنی جلدی کیا تھی, پہلے کیا تھا, پریشانی کیوں؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا, آپ کو پریشانی کیوں اسناد ملک صاحب؟ آپ یہ بتائیں. مجھے پریشانی ہے کہ ڈیفینس آف جوڈیشری جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ کا ایک مین کمپوننٹ ہے, اور میرا اور آپ کا بھی رائٹ ہے. کسی ٹائم پہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی ضرورت پڑ جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب منصور شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تو عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ میں اگر شجاعت علی خان صاحب چیف جسٹس نہ بنے سینئر ہوتے ہوئے, تب لاہور ہائی کورٹ کی آزادی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بڑا سمپل سوال سن لینا, میں نے بڑا سمپل سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو بینچ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کا ہو, یہ اختیارات کہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ان کو پارس کس نے دی؟ آئین نے, اور آئین میں لکھا, اور اس کے علاوہ آئین ہے. بالکل چلیں آئین پہ آ جائیں. آئین اور قانون حلف اٹھاتے ہیں آئین اور قانون کے تابع رہنے کا, تو اب میں آپ کے سوال سے یہ آرڈر ہو جائے, ایک کاغذ بینچ لے لے, بینچ سے کیس نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا مڈل وے آف پروسیڈنگ, جج کو جو ہے وہ جج اگر جس طرح ٹریان کیس میں عامر فاروق صاحب نے کیا, 2 ججز نے ججمنٹ لکھ لی تو دیکھا کہ مجھ سے وہ مطابقت نہیں کرتی, انہوں نے کہا میں بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. یہ ٹرینڈ بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے, اور یہ آپ انڈیپینڈنٹ ججز کو آپ جو ہے میں ایک اور طریقے سے پٹ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیب کورٹ ہے, نیب کے ریفرنس سے چلتے ہیں وہاں پہ, وہاں پہ قتل کا مقدمہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کاغنیزنس چل سکتا ہے نہیں چل سکتا, یہ بتائیں. کاغنیزنس لینا ہے نہیں, اگر نیب کورٹ قتل کے مقدمے کا کاغنیزنس لے لے, کیا اس کا دائرہ اختیار ہوگا؟ کیا مجھے بتائیں ریگولر بینچ کے ججز کا اوتھ اور آئینی بینچ کے ججز کا اوتھ ڈیفرنٹ ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں بھی تو انہوں نے آئینی بینچ کی جوریسڈکشن کو کرٹیل کرنے کے حوالے سے ایک ججمنٹ دی ہے نا, وہاں انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہاں کسی کی چیف جسٹس بننے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ ایگزیکٹو میرے دونوں سوالوں کو آپ نے جواب نہیں دیا. سندھ ہائی کورٹ میں 8 جج کیسے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے. یہ ہے سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے کہ اگر آپ جوریسڈکشن کا سوال کسی بینچ پہ کرتے ہیں تو وہ بینچ خود ایگزامن کر سکتا ہے کہ میری جوریسڈکشن ہے یا نہیں, پہلے اس کو کرنے دیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا مرڈر کیس, تو کیا پتا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, اور بالکل وہ کرے گا, وہ کہے گا یہ میرا اختیار نہیں, لیکن یہ اختیار اس نے کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے لکھ کے دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ چلے وہ اکاؤنٹیبلٹی, سپریم کورٹ ایک ڈفرنٹ جس کے پاس سیورل آرٹیکل کی پاور ہے, 187 کی ہے, 190, کیا آئینی بینچ کے پاس 187 کی اختیار ہے؟ دوسرے ججز کے پاس نہیں ہے. وہاں پر بھی 187 استعمال کیا, اچھا, اور آج بھی مطلب مخصوص نشستوں میں 187, اور آج بھی عدالت میں ایک سابق جج صاحب نے کہا کہ یہاں پر بھی 187 استعمال کریں. آج تو کیس ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تھا. جو سوالات منصور علی شاہ نے اٹھائے نا, اس پہ یحییٰ افریدی صاحب پرنسپلی ڈس ایگری نہیں کر سکتے. جوڈیشل آرڈر کو ڈسکارڈ کروانا شروع کر دیا آج چیف جسٹس صاحبان نے, تو انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی. اور میں یہی سوال کر رہا ہوں اب ایکسٹرنل سے نہیں, پھر ججز کی لڑائی انٹرنل. سپریم کورٹ کے اسناد ملک صاحب فیصلے موجود ہیں کہ وہ فیصلہ جو کہ اختیارات کے بغیر دیا جائے, وہ فیصلہ جو عدالت کو دینے کا اختیار نہیں تھا, یہ ڈر کیوں ہے؟ یہ پہلے غلط فیصلہ حسنات ملک صاحب اس کیس سے پہلے درجنوں کیسز منصور شاہ صاحب نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجے ہیں. اب اس میں خاص کیا دلچسپی ہے؟ یہ بھی بھیج دیتے, پہلے ان کو سننے تو دیتے. دیکھیں پہلے کو سنتے نا, درجن کیسز بھیجنے کے بعد آج ڈر کس چیز کا ہے؟ آئینی بینچ ہے آپ کے پاس, ساؤتھ ایشیا کے بڑے جج امین الدین خان صاحب موجود ہیں, اور کئی جج اس میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں. آئینی بینچ میں نمبر زیادہ ہیں, وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے, سیٹ اسائڈ کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کاغنیزنس لے لے اور رجسٹرار کے ذریعے آپ کہیں کہ جی نہیں, یہ وہی کام ہوا ہے جو قاضی فیصہ اور امین الدین خان کے آرڈر کو عمر عطا بندیال نے ایک رجسٹرار کے نوٹ سے ڈسکارڈ کروایا. ایک لائن کہوں, اس وقت بھی ہم نے اختلاف کیا کہ بھائی جوڈیشل آرڈر کو رجسٹرار اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے, اس کو ایگزامن کرنے دیں. میں بھی وہ آپ سے ہی ایگری کریں کہ جوڈیشن نہیں ہے ان کے پاس. حسنات ملک صاحب ایک لائن کا خوف کس چیز کا ہے؟ ہاں اسی چیز کا جواب دوں گا. جو آپ خوف کی بات کر رہے ہیں نا, تو آج لکھ لیں یہاں پہ, آج آپ نوٹ کر لیں, اپنے دوستوں سے کہہ دیں کہ منصور شاہ صاحب کی آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد نا مٹھائیاں, رسگلے, گلاب جامن کھانے میں جلدی نہیں کرنی. وہ تو ہے, وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں پہلے دوسری خبر پہ آ جائیں, ٹائم کم ہے. افریدی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے بینچ نہیں بنایا, عرفان سادات بینچ سے نکل گئے, چلے بینچ نہیں بنایا. آج کیا ہوا کہ جیسے عائشہ ملک جو کل بینچ کیسا تھی, آج وہ نہیں. کیوں نکالے گے پتا آپ کو؟ ہاں, آپ نے وہ کاز لسٹ پڑھی تھی جو سپلیمنٹری جاری ہوئی ہے؟
نہیں کیوں کی گئی؟ آپ نے کاز لسٹ دیکھی ہے؟ ہر ہفتے روسٹر جاری ہوتا ہے، یہ مڈل میں ہوئی ہے جو سپلیمنٹری والی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ کیوں کی گئی؟ اس میں وہ کیس لگا ہے نا کنٹمپٹ والا، نہیں، اور کنٹمپٹ کا کیس دوسرے نمبر پہ ہے، اور جو سیریل 1 پہ لگا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ مائنس، وہ جو کیس لگا تھا وہ اس میں عائشہ ملک صاحبہ بیٹھ ہی نہیں سکتی. دیکھیں یہ بینچ جو ہے نا، اس طرح بینچ کو ہر روز تبدیل. آج عقیل عباسی صاحب نے کہا، چلے منصور علی شاہ پہ تو سارے لوگ ایک ٹارگٹ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی ان کو رگڑا دینا. عقیل عباسی صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ کل ہم نے آج 2 ریمارک دیے تو میں بھی ہم میں سے ایک جج اٹھا دیا جائے. عقیل عباسی صاحب میں نے جو آج بات کی آپ نے میرے اوپر جو اور ججز پہ کا مسٹرسٹ جو ہے نا، عقیل یحییٰ افریدی صاحب اگر اسی طرح اپنے ججز کو ان کی پاور کو کرٹیل کرتے رہے اور ان کو اس طرح میوزیکل چیئر کی طرح کبھی 2 بینچ کبھی 1 بینچ کبھی 3 بینچ، ایک بینچ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر دیکھیے گا یہ معاملہ یہ وہی ہوگا. سجاد علی شاہ ملک صاحب آگے چلتے ہیں، دوسری خبر پہ چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں پھر کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے، چلیں آپ خوش ہو لیں اس بات پہ، لیکن میں نے کہا خوشی کے رسگلے، خوشی کے گلاب جامن آپ نے نہیں کھائے. دیکھیں یہ لمبی اپنے دوستوں سے کہہ دیں، یہ اپنے دوستوں سے کہہ دیں. یہ ماشاءاللہ اڈیالہ جیل والی خبر پہ آتے ہیں. حکومت کا خاصہ ہے، یہ جوڈیشل آرڈر بھی نہیں مانتی. اڈیالہ جیل جب اس قسم کے ہیرے موجود ہوں، محمد علی وہ امین الدین خان صاحب جیسے، یحییٰ افریدی صاحب جیسے، حکومت کو یا کسی کو کیا پرابلم ہے؟ جو مرضی کرے، بس جو آئین اور قانون کے تحت جو کام کر رہا وہ آپ آئین قانون وہ ہے جو میرے جس کے پاس اختیار نہیں ہے اس پہ بلے بلے ہو رہی ہے. یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کیوں خوش ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری پہ حلف تو اس نے اٹھایا ہے، خان صاحب کو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں آج خان صاحب نے یہ سوال بھی کیا، بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کو آج ان کے اخبارات جو ہیں وہ ان کو آج ملے ہیں، ڈان اخبار، ایکسپریس ٹی وی بھی بحال کر دیا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ کہ آج ٹی وی بڑے مہینوں بعد ٹی وی بحال ہو گیا ان کا. ٹی وی اب میں بھی پی ٹی وی چلے، اور خان صاحب نے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو حکام ہیں جیل حکام، ان سے مسکرا کے کہا کہ صرف ٹرمپ کے عہدے اوتھ لینے پہ یہ ٹی وی اور اخباریں بحال ہو چکی ہیں. مطلب آپ کو حسنات ملک صاحب خان صاحب کی ایک بات یاد ہے جو خان صاحب نے کہی تھی، کیا ہم کوئی غلام ہیں جو تمہاری بات مان لیں گے؟ اب خان صاحب کو اس کو چینج کر دینا چاہیے، کیا نکال دینا چاہیے؟ خان صاحب کو اب کہنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. دیکھیں یہ تو ہے نا، مانے نہ مانے، ٹرمپ کی سے آنے سے پہلے ہی پینک تو ہے. حکومت کو ایک مسئلہ ہے کہ بھئی ٹرمپ آگے پتہ نہیں کیا کوئی ٹویٹ کر دے گا، اور پھر یہی یہ ہے کہ جی ہم ٹویٹ آیا آج آیا کل آیا. ہماری سیاست جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے، دونوں سائڈ. آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ ٹرمپ ٹویٹ کرے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری کوئی رائے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، آپ کی ایک رائے تو ہوگی نا کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم پوری دنیا جو عمران خان کی فارن پالیسی کا حصہ نہیں، امریکہ کی، اس میں لکھا ہے کہ کہیں بھی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن، جمہوریت کی فروغ، اس کے معاملے پہ ہم اپنا رول پلے کریں گے. تو یہ بات ہے کہ رول پلے انٹرنیشنل پاورز کرتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی یعنی ہمارا جو خودداری ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا دونوں طرف، یہ بھی بات ہے، اور کتنی بات مانی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ٹویٹ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا حکومت خواہ مخواہ میں مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ سکیلٹن بہت زیادہ ہے حکومت کی. لیٹیمیسی کا ایشو ہے، لیٹیمیسی ہوتی نا، اگر ریئل ریپرزینٹیوز یہ بیٹھے ہوتے نا، ٹرمپ بے شک 10 ٹویٹ کرتا، کوئی مسئلہ نہیں بے شک. اب مسئلہ یہ ہے کہ پبلک اوپینین بھی ادھر ہے، اگر امریکہ بھی ادھر ہو جائے تو پھر مسئلہ تو بنتا ہے. حسنات ملک صاحب بہت بہت شکریہ. ابھی جو حسنات بھائی آخر میں بات کر رہے تھے کہ امریکنز فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ملک صاحب کی اس بات کے ساتھ آپ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے معاملات بھی جوڑ لیں اور پھر آپ حقیقت دیکھیں کہ حقیقت دراصل ہے کیا. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.